أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نحمدہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ دعا الحمدللہ. ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا دین سیکھنا قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے صدقہ جاریہ بنائے. آمین اللہم آمین. جی، ہمارا آج کا لیسن نمبر ہے کتاب الصیام کا 13 سے 18 تک ہے. انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکشن کریں گے اور سب اپنا میوٹ کر لیجئے. چلے میں بھی چیک کر لیتی ہوں. اچھا جی، ہمارا پہلا ٹاپک ہے الاشیاء التی لا یجوز فعلها فی الصوم. آپ سب میوٹ رکھیے، جب سوال کا جواب دینا ہوگا نا تب ان میوٹ کیجیے گا، جواب دیتے پھر میوٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے نا، تو پھر یہ بچوں کا بیچ میں آواز وغیرہ جائے گی تو آپ لوگوں کو ہی پھر سننے میں مشکل ہوگی. اچھا، اس میں یہ جو پہلا ٹاپک ہے اس میں وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، یعنی وہ کام ہم دیکھیں گے جن سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. یعنی
ان کاموں کے کرنے سے اجر و ثواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم جو بھی ابھی سیکھیں گے انشاءاللہ، جو بھی سیکھ چکے ہیں اور آگے بھی یہ سلسلہ چلے گا، پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو پوائنٹس میں جو اہم باتیں ہیں امپورٹنٹ، ان کو ہم پوائنٹس میں لکھ لیں اور کہیں فریج کے اوپر یا ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کہیں بھی جو جگہ ہے جہاں آپ کی نظر پڑتی ہو وہاں لکھ لیں، لگا دیں اس کو، اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ بچوں کو بھی کہنا ہے کہ ان کو دیکھیں یا ان کو اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو ان کو بتانا ہے، اور ان سب چیزوں سے بچنا ہے جو ہم آج اس ٹاپک میں پڑھیں گے کہ وہ کام جو روزے کی حالت میں کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 ہے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں۔ جی زکیہ جی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، چلیں کر دیا ماشاءاللہ آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ حدیثیں جو مجھے لگے گا کہ اتنا ٹائم نہیں لگ رہا وہ میں پڑھ بھی دیا کروں گی بیچ میں۔ یہ پہلی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی ترک نہ کرے اس پر عمل کرنا، یعنی روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جی کیا سمجھ آئی اس آیت سے، اس حدیث سے؟ ہینڈ ریز کیجئے گا۔ السلام علیکم. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، وعلیکم السلام۔ جی جی اس کا صبا جی، مطلب یہی ہے کہ روزہ صبا جی رکھ ہے نا؟ کے جی 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 بتائیے۔ جی جی روزہ رکھ کے کوئی بھی کام جس طرح غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی دینا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، جب بھی آپ نے روزہ رکھے تو کوئی کہ آپ سے لڑائی جھگڑا بھی کرے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، تو جی، وہ آگے حدیث آئے گی، اس سے انی تو آپ صائمون کا کہ میں روزہ روزے جو سے ہوں۔ ضائع ہو جاتا ہے، یہ غیبت کرنا سے اور بالکل جھوٹ بول اس سے یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اللہ کو بات، تو جی اللہ کو یہ پسند ہی مکروہ نہیں ہو ہے، جاتا ہے۔ کوئی مکروہ جی ہو ٹھیک ہے، جاتا ہے کہ صحیح، اچھا اللہ کو بالکل نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یہ ساری چیزیں کی پابندی کرے کہ نہ جھوٹ بولے اور نہ گالی گلوچ کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ بالکل، تو اس سے بچنا ہے، لغو باتوں سے جی پرہیز کرنا جی ہے۔ جی جی بچنا ہے۔ اور روشن اخلاص جی آپ بتائیے۔ جی روشن اخلاص جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، روزے آپ کا کے دور ہینڈ ریز ہوا ہے۔ جی 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 روزہ روشن روزے کے دوران اس میں ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، کوئی بھی برائی کا شاباش، کام ہو، بالکل جی جیسے بالکل جیسے صحیح، غیبت حرام، کرنا، یہ سب جو اللہ تعالیٰ کے پاس جی حرام ہے ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں حرام دیکھنے سے بھی بچنا ہے، سننے سے بھی بچنا ہے۔ تو پھر گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور کچن میں سحری بن رہی ہے، افطاری بن رہی ہے، یہ بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تلاوت لگا لیں، اور میگزینس میں اگر کوئی آپ، یا میگزین پہ کیا جانا ہے، موبائل پہ ہی کئی چیزیں خراب آ جاتی ہیں، تو ان سے بھی بچنا ہے، حرام کو نہ دیکھنا ہے نہ سننا ہے، اور پھر باقی سب تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں۔ چلے اگلی حدیث پر آتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے صحیح بتایا، کچھ اور کہیں گی؟ جی روشن جی۔ نہیں، بس اصل بات یہی ہے، ہر حرام چیز سے بچ جائیں جس سے بالکل اللہ نے ہمیں بالکل روکا ہے، اس میں بالکل کیونکہ صحیح، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کان کا، ہمارے ہاتھ پیروں کا، کیونکہ بعض افیز ہوتا ہے روزے میں، خاص کر مائیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت شور مچاتی ہیں، میرا روزہ ہے تنگ نہیں کرو، میرا روزہ ہے تنگ نہیں کرو، اس سے بھی بچنا ہے ہم جی کو۔ اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ بچوں کو پھر ہم کیا سکھا رہے ہیں، کل کا وہ بھی یہی کریں گے۔ وہ اگلی بھی یہی حدیث کریں ہے، گے۔ بالکل اگلی حدیث ہے، اس میں سے بھی بتائیے گا کہ روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بےہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہہ دے انی سائمون، بھائی میں روزے سے ہوں۔ تو یہ بہت اچھی عمل کی بات ہے۔ جی روشن جی
کیا خیال ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے نا جی انشاءاللہ؟ بالکل بالکل اس پہ عمل کرنا ہے. اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ تو نہیں ہوا نا, فاقہ ہو گیا. جب ہم نے جی اللہ کی بات پہ ہی عمل نہیں کیا تو ہم نے تو فاقہ کرا, روزہ ہمارا ضائع ہو گیا. بالکل. جی بس روبینہ اللہ جی آپ تعالیٰ نے ہینڈ قبول ریز کر لے کیا. ہمیں. آمین اللہم السلام آمین. علیکم بالکل صحیح. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالصاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے, کیونکہ باقی سب میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی, اور اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے ہی ملتا ہے. تو اگر بالکل آپ یہ جو بھی نگیٹو جو کام ہے جتنے بھی بتائے گئے ہیں, اگر آپ اس سے رک نہیں سکتے تو کھانا پینا روکنا تو بہت آسان کام ہے. اب وہ تو لیکن آسان ہے. بالکل صحیح ہمارا کہا. جی مین جو ہمارا یہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بنایا صرف بدن کی اس میں ریپیئر نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہمارے نفس کی بھی جی ہم لوگ ہمارے تزکیہ نفس نفس, تزکیہ نفس ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. صحیح, اور بالکل ٹھیک. روزہ ڈھال ہے. بالکل. جب جی روزہ ڈھال ہے, جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے. جی یعنی صرف یہ کھانے پینے سے نہیں رکنا, جیسا کہ انہوں نے کہا ہر چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے, کیونکہ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. جی بتائیے. روزہ رکھنے سے, روزہ صرف اللہ کے لیے, اللہ اس کا اجر دے گا. جی روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی روزدار روزہ کے لیے بتائیے. جنت کے آٹھوں دوسرے فائدوں میں ہماری باڈی کا جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تزکیہ نفس ہوتا ہے, انسان جی اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے, اور برائیوں بالکل سے بچنے کی عادت پڑ جاتی ہے اگلے 11 مہینوں کے لیے, سال کے, جو کہ بالکل صحیح. رمضان تو پورا کرنے کی وجہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے نا. جی تقویٰ پھر حاصل ہوتا ہے. جی جی اور روزدار ٹھیک ہے. کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. باب ریان بالکل سے آواز دیا جائے گا. ایک دو فائدے نہیں, اور سب سے زیادہ جب روزہ کھولنے بیٹھیں گے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اللہ بالکل تعالیٰ بس بالکل ہمیں فائدہ بالکل پہنچائے بس. بالکل. روزہ یہ دار دیکھیں, یہ کو قرآن کی روزہ آیت دار تھی نا, کو ہم نے پڑھی. بڑی جی کہیے. وہ تھا نا, یا ایھا روزہ دار الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تقوی اختیار کریں. تقوی حاصل صرف صحیح کہا آپ میں سے کسی نے کہ رمضان کے روزے سے 11 مہینے تقوی برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. اس لیے تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ذرا تیزی سے چلتے ہیں ورنہ ایک ہی کم لیسنز ہمارے ہوں گے, کہ ہم نے نفلی روزے بھی رکھنے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں, ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے, وہ سب آج انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, بلکہ آپ لوگ تو پڑھ ہی چکے ہیں. اگلی ہماری حدیث ہے, روزے کی حالت میں بےہودہ, فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بات ہماری ہو گئی کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. اور یہ حدیث میں پڑھ رہی ہوں. لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں, یعنی انی صائمون. ٹھیک ہے, یہ کہہ دے. یہ بھی ہو گیا ہمارا. پھر حدیث نمبر ہماری مسئلہ نمبر 92 ہے, جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغلگیر ہونا یا بھوسا لینا جائز نہیں. اس سے کیا چیز پتا چلی؟ کیا لے لینا چاہیے, کر لینا چاہیے, یا کیا دیکھنا چاہیے؟ جی ہینڈ ریز اگر کیجئے. انسان کو فرحانہ جی آپ بتائیے, فرحانہ ارسلان جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرحانہ جی بتائیے. جی آپ پلیز ریپیٹ کر دیں سوال. میں یہ کہہ رہی تھی کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکتا ہو تو بیوی سے بغلگیر ہونا, بھوسا لینا جائز نہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی شہوت پر قابو رکھ سکتا ہو تو اسے کر لینا چاہیے یہ سب, بغلگیر ہونا, بھوسا لینا. میرا تو آگے بھی نہیں ایک خیال حدیث ہے نا, وہ ہاں آگے بھی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ 2 لوگوں نے آ کر یہی سوال کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو منع فرما دیا اور دوسرے سے کہا اسے اجازت دے دی، تو آپ صلی اس کی اللہ علیہ وجہ وسلم نے بغل گیر ہونے والے کے متعلق ایک کو اجازت دی، وہ بوڑھا تھا، اور جسے منع جی فرمایا وہ جوان تھا۔ بالکل۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھی زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان ان چیزوں میں نہیں پڑے۔ کیا خیال ہے؟ جی جی ٹھیک ہے جی جی، بالکل جی بالکل۔ ہے نا، احتیاط ہی بہتر ہے، صحیح ہے۔ تو کیا احتیاط۔ ضرورت ہے آزمانے کی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اگلی حدیث 93 ہے ہماری، کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ تو پھر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ناک میں اوپر جو نرم جگہ ہے اس کو بھی گیلا کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی یہ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فرمایا کہ وضو کس طرح کرنا ہے، وہ بتایا کہ خلال کرو اور نرم ہڈی تک پانی جانا چاہیے، لیکن جب روزے سے ہو تب اس سے بچو۔ تو ہاں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سینسز سب کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو اندر پانی چلا جائے اور ہمارا روزہ ٹوٹ جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کھینچ کے پانی نہیں لینا، لیکن انگلی گیلی کر کے جتنا اوپر جا سکتا ہے نرم ہڈی میں تو پانی کو وہاں ٹچ ضرور کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ احتیاط کی جا سکتی ہے تاکہ وہ جو نرم ہڈی ہے وہ بھی گیلی ہو جائے اور پانی اوپر بہت اوپر بھی نہ جائے۔ ٹھیک ہے، رسک نہیں لینا، کیونکہ غلطی سے بھی چلا جائے نا تو روزہ جو ہے وہ پھر کیا باطل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا، دہرا لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی سب چیزیں بتائے گا؟ 6-7 چیزیں ہیں، ویسے ہی بتائے جنرل جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ جی آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کیجئے۔ اچھا کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے جی۔ روشن جی آپ بتائیں گی؟ روشن اخلاص جی۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، لڑائی جھگڑا کرنے کی حالت میں، بیوی سے مطلب جمع کرنے سے، یا شہوت سے بھی اگر بیوی کو چوم لے، بغل گیر ہو جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے سے، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں تھوڑا سا فرق کر دوں گی، کچھ چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کچھ سے باطل ہوتا ہے۔ جو باطل ٹوٹنے ہو والی جاتا ہے چیزیں جی۔ جن سے ٹوٹتا ہے وہ ہے سب سے پہلے جمع کرنا، نمبر تو کہ چاہے بغل گیر ہوئے چاہے بہت لیا لیکن ڈسچارج ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا اخراج، تو وہ آپ کا ٹوٹ گیا۔ نمبر 3 جان بوجھ کر کھا پی لیا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر منہ بھر الٹی کیا کر لی، وامٹ کر لی، ٹھیک ہے، یا غسل یا وضو کے دوران حلق میں پانی اندر چلا گیا، یہ سب تو توڑنے والے امور تھے۔ باطل ہوتا ہے، باطل مینس مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ٹوٹ گیا، ہم کہیں گے باطل ہو گیا، مکروہ ہو گیا۔ وہ ہے غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور بلا عذر گلوکوز یا طاقت کا ٹیکا لگوانا، خیر اسے تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، بغیر وجہ کے لگوائیں تو وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ پھر جن میں ٹوٹ جائے گا اس میں یہی ہے، حیض ہو گیا، نفاس ہو گیا، سحری دیر سے کی جان بوجھ کے، افطاری بہت جلدی کر لی، یہ سب چیزیں یہ میں پچھلا بھی سم اپ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ نہیں پوچھنا، الحمدللہ سب کلیئر ہو گیا۔ چلیں جی، اگلا ہمارا ٹاپک ہے الاشیاء التی تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور، یعنی وہ کام جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ جی آپ میں سے کوئی بتا دے، کافی بڑی حدیث ہے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ جی کیا کفارہ ہوتا ہے؟ قضا روزہ رکھنا ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ جی ہے کفارہ ایک بتا غلام دیجئے۔ آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا، یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، صدقہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یا ہے نا سب میں؟ جی جی، جی تیسرا روزہ اور کیا کام ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، یا 60 جی مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا صدقہ کرنا۔ ٹھیک ہے
جی صحیح کہا انہوں نے. اور یہاں بڑی خوبصورت یہ جو پہلی حدیث ہے بہت ہی پیاری حدیث ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے, جس میں واقعی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کتنا اپنے بندے کا خیال رکھتے ہیں. اور یعنی ایک تو آپ نے گناہ بھی کیا اور اوپر سے کھجوروں کا ٹوکرا بھی مل گیا, سبحان اللہ, ہے نا. اللہ جی پر پیار آتا ہے نا ایسے سن کے کہ جی اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہی کہتے تھے نا. تو دیکھیے اگر کوئی یہ جو اس حدیث میں ہے جان بوجھ کر جبا کر لیا, پتا تھا روزہ ہے, تو یہ غلطی کوئی کر بیٹھے اور پھر کفارہ بھی ادا نہ کرنے کے قابل ہو, تو ہم نے کیا سیکھا کہ دوسروں کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں, اس کو کچھ نہ کچھ دے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کفارہ ہر صورت دینا ہوگا, چاہے وہ اتنا غریب ہے کہ دے ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس میں بہت ساری چیزوں میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. کوئی بلا بیچارہ مجبور ہے, قید ہو گیا ہے, یا کوئی اغوا ہو گیا ہے, تاوان کے لیے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یا قیدی کو چھڑانے کے لیے, تو اس میں بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے. یہ بھی اسی طرح سے انہی چیزوں میں آ جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. یا کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں, کفارے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, تو اس میں بھی دیکھیں مدد کرنے کا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ جو دیں گے وہ تو ہدیہ ہوگا نا اس کے لیے, صحیح. جی وہ پھر جی آگے سے اس میں اپنے پیسے خرچ کر سکتا ہے. کچھ چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی نا, ہم کہتے ہیں نہیں قربانی تو تبھی جانور کی کرنی چاہیے جب اپنے پاس پیسے ہوں. نہیں, کوئی آپ کو ہدیہ دے رہا ہے, آپ کے پاس آ گیا, اب آپ اسے قربانی کر سکتے ہیں. اچھا جی, اگلی ہماری 96 مسئلہ ہے, یہ بہت اہم ہے, اس پر اکثر سوالات آتے رہتے ہیں کہ قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے, اور اگر خود بخود قے آ جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. من زرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی. اچھا, کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں؟ یعنی کفارہ نہیں دینا, روزے کی قضا لٹانی ہوگی, یہ چیز کلیئر ہوگی؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ صحبت کرنے کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہو, پانی میسر نہ ہو, تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ اس کے لیے تیمم ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اچھا لیے تیمم ہے. اور اسی اچھا طرح ایک حدیث بھی ہے جس میں صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں ہے تو اب تمہارا نہیں, مطلب کچھ نہیں, اور کوئی سلوشن نہیں ہے, پانی نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتے. تیمم کا حکم بھی شاید اس کا ان کو نہیں پتا تھا, یا ذرا ہر ایک چیز کا ہر ایک تو کو کچھ علم تو آج بچیاں کل تو اس نے کچھ بچیاں یہ غلطیاں کر چکی ہیں, تو اب آگے ان کو کوئی بات سمجھایا جا سکتا ہے, اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے. نہیں, بالکل بالکل صحیح. یعنی پانی نہیں ہے تو جزاک تیمم جی کر, اگرچہ نہ پتا ہونا تو پھر انسان کا دل نہیں مانتا, جب حدیث پتا ہو تو پھر انسان شرح صدر کے ساتھ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں یہی ہے چلے کہ جزاک ہاں وحیہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آ جائے, یعنی وہ جان بوجھ کر وامٹ نہ کرے, ٹھیک ہے, تو اس پر قضا نہیں ہے, یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ جو روزہ جان بوجھ کر وامٹ جان بوجھ کر کوئی کرے گا نا قصدن, تو پھر قضا روزہ رکھنا ہوگا. یہ کلیئر ہو گیا, آگے چلے. جی جی میم جی میرا بھی سوال ہے. اور جی 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 پوچھیے. جی جو پریگننٹ عورتیں ہیں اور اس کو کیا آتی ہے, اس کی کیا نہیں رکتی ہے, تو ایک تو یہ سوال ہے ہاں کہ وہ اس کو اس حالت میں روزہ رکھنا چاہیے, اور اگر رکھنا ہے اور پھر کیا ہے تو رکتی نہیں ہے, تو دیکھیے چیز میں اس نے کو ہضم اتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں رکھتے, اور اتنے ہی لوگوں کو اور بھی جانتی ہوں جو کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں. تو آپ کا مجھے نہیں معلوم, ہم اگر میں سب سے پوچھوں گی تو آپ میں بھی بہت سارے ہوں گے جو کہیں گے ہم رکھتے ہیں,
بہت سے کہیں گے ہم نہیں رکھتے. ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے. اگر اس کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے پریگنینسی میں یا جب وہ رضاعت ہوتی ہے, دودھ پلا رہا ہوتا ہے بچے کو, اس کو بہت کمزوری ہو جاتی ہے اور جی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, تو وہ نہ رکھے. جیسے میں رکھتی تھی, مجھے الحمدللہ کبھی کچھ نہیں ہوا. جن کو کچھ ہوتا ہے, طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے, تو وہ اس کے حساب سے چلے, ٹھیک ہے نا. یہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور جی تبھی تو میری اللہ نے سہولت دی ہوئی ہے نا, جی، سہولت وہ دی ہوئی ہے, رخصت بھی دی ہوئی ہے. جی جی. روزے کی پابند ہے، وہ جو آج کل پریگنٹ ہے اس کو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں، کوئی چیز ہضم نہیں کر پا رہی، اس کو ہاں ڈرپیں بھی تو لگ بس رہی. پھر پانی کی کمی نہ جی ہو جائے تو بعد میں لوٹا لیں, اللہ نے تو جی رخصت دی ہوئی ہے نا, صحیح ہے نا. جی تو یہ وہ جی ایسے کر لیں. اور پھر بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ ایک دو وامٹ ہیں صبح کے ٹائم جو ہلکی پھلکی ہو جاتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, تو رکھ بھی سکتی ہیں. وہ خود دیکھیں, وہ خود فیصلہ کریں, ٹھیک ہے. جی یہ جی ہم نہیں کر بالکل بہت سکتے, زیادہ. وہ جی خود کر جی سکتی ہیں فیصلہ, صحیح. جی وہ لیکن مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے گروپ میں میرے لیے دعا ماما کروائیں، کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی، پانی تک ہضم نہیں ہو رہا ہے نا کوئی چیز بھی، اور اس کو 3 ڈاکٹر بہت ساری بدل. دعائیں ہیں. آپ سب سے بھی گزارش ہے ان کی بہن کے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے. لیکن بہت صحیح ہے. اچھا ہوگا اگر وہ کسی جو بھی ان کی گائناکولوجسٹ ہیں ان سے کوئی ٹپ لے لے, یا کسی جو دیسی جی ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ کوئی ہربل یا آئی ڈونٹ نو ہومیوپیتھک یا حکیم جو بھی ہے وہاں سے بھی کوئی دیسی چیز مل جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو یہ بھی ممکن ہے. یہ تھوڑی کوشش بھی کر لیں, اللہ آسانی کرے ان کے لیے, اور بالکل چھوڑ دیں اگر ان کو زیادہ وامٹس ہوتی ہیں. جی اگلا ہے ہمارا, حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ روزہ بالکل کھلنے والا ہے, صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے, فرض کریں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں اور اس 2 منٹ کے دوران حیض ہو گیا, تو اب وہ روزہ لوٹانا ہے کہ نہیں لوٹانا؟ جی کون بتائے گا؟ لٹانے رخسانہ جی آپ لٹانے بتائیے. لوٹانا. جی 1 منٹ وہ پہلے روزہ بھی. لوٹانا ہے، چاہے جی 2 منٹ لوٹانا ہو, 1 منٹ پہلے بھی وہ ہو، وہ روزہ شاباش لوٹانا ٹھیک, ہے بالکل اور صحیح, نماز نہیں لوٹانی. نماز نہیں لوٹانی, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہماری 98 یہ تو ہو گئی, یہ تو میں نے پڑھ دی نا, کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب, ہاں چلے دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی, کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے, اور عورتوں کی دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. جی اس کمی کو دور کرنے کے لیے عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ جی عورتیں کیا کر سکتی ہیں اس کمی کو دور کرنے کے لیے؟ ذکر اذکار کرتے ہیں. شاباش, ذکر کا اذکار کر خیرات، لیں. اور جی 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 صدقہ خیرات. ٹھیک ہے, ہاں ہاں کر لیں, جو دل کرتا ہے کر لیں, نیکی کا کوئی بھی کام کر لیں, صدقہ خیرات کر لیں. اور ٹھیک ہے, دین کی عموماً اچھی بات عموماً دوسروں کو بچوں کو یہ بتا دے, ہوتا ہے سکھا آپ کیوں نہیں نماز پڑھ رہی، آپ کیوں نہیں روزہ رکھ رہی، تو ایسی حالت میں نا وضو کرے اور اس طرح بیٹھ جائیں جیسے کہ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز کی حالت میں بیٹھ جائیں، تو ہاں بچے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنا ویری گڈ, ٹائم بھی بہت اچھا پاس ہو جاتا بس بیڈ پہ ہے. بیٹھیں, جا نماز پہ نہ بیٹھیں, ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں تو یہ کہتی ہوں ہمارے ہاتھ پہ لکھا ہوا آ گیا، ہمیں نماز نہیں پڑھنی، تو وہ ذرا اس بات سے سیٹ ہو جاتی ہے. اچھا, نہیں بچوں سے ہوں، سچ ہی بولیں, اور بس ایسے پریٹینڈ کر دیں, ہاں وجہ نہ ہی بتائیں, تاکہ ان کو پوچھنا ہی نہ پڑے. یہ بھی اچھا, آپ نے اچھی بات کہی, مجھے ویسے اس سے پہلے یہ بات نہیں پتا تھی. تو آپ میں سے جس کو اچھی لگے وہ اس پر عمل کر لے, جس کو بتانا وہی پسند آگی. ہو تو بتا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا اگلی اساتذہ میں کرتی تھی جب یہ حیض آ جاتا تھا تو بچے اب مسجد میں جاتے تھے تراویح پڑھنے, تو میں بھی ان کو اسی طرح تیار کر کے لے جانا. اب جتنی دیر انہوں نے تراویح پڑھنی تو میں نے سائڈ پہ ہو کے, مسجد کے سائڈ پہ بیٹھ کے نا ذکر و اذکار کرنے. تو جب انہوں نے گڈ, ویری واپس گڈ, صحیح. ہونا تو میں نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح ہی واپس جانا نا. تو کہنا امی آپ نے تراویح پڑھ لی؟ میں نے کہا ہاں بیٹا میں بیٹھی پڑھ رہی تھی, ذکر کر رہی تھی. تو ان کو میں نے ظاہر جی نہیں ہونے دینا کہ میں نے تراویح نہیں پڑھی. تو بس 6-7 دن بالکل. تکلیف بھی بڑی ہوتی تھی, مسلسل 1.5 گھنٹہ بیٹھنا وہاں نا. بالکل تو واقعی اللہ تعالیٰ پھر قبول میں نے کرے کہا آپ اللہ کی تعالیٰ یہ نے کوشش کی. اس کا کیا اجر کر اللہ ہی دو؟ دینے ہاں والا ہے. بالکل کیوں؟ صحیح.
ٹھیک کہا آپ نے. اچھا اگلی ہماری تو فیصل کیا حدیث کرے ہے. گا؟ آپ سیدھے ہو کے لیٹے، کمر سیدھی ہوگی، آپ لیٹے ہو کس طرح؟ اچھا جی چلیں جی ہم آ جاتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اگلا ہے ہمارا صیام تطوعی، نفلی روزے. ٹھیک ہے سب سے پہلے نفلی روزے کی فضیلت ہے. من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ. جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، بہت خوبصورت حدیث ہے. ٹھیک ہے جس نے یعنی نفلی روزہ رکھا ایک دن کا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. تو جب روزہ رکھا کریں نفلی تو یہ حدیث بھی یاد رکھا کریں اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنا قرب نصیب فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اپنی اللہ کی رضا بھی مانگنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے نا. اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہوتا ہے نا. نفلی ہو گیا یا فرض روزہ ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، اور اس کا اجر بھی دیکھے کتنا زیادہ ہے. پھر ایک ہماری مسئلہ نمبر 100 یعنی اگلی حدیث ہے کہ ہر سال شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے تو یہ کب آتے ہیں شوال کے روزے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ رمضان کے بعد. رمضان شاباش رمضان کے فوراً بعد. رمضان کے تو بعد جو لگاتار رکھنے ہیں یا شوال، چھوڑ چھوڑ کے 6 نہیں پورے چھوڑ مہینے چھوڑ میں کے رکھ بھی رکھ سکتے ہیں؟ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ شاباش سکتے ہیں اور لگاتار بھی چھوڑ بالکل رکھ چھوڑ سکتے صحیح، کے ہیں، بھی چھوڑ رکھ کے سکتے بھی رکھ سکتے بالکل صحیح ہے. یہ مستحب ہیں. جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال کے بھی 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے یہ ضرور رکھیے گا، مجھے امید ہے آپ سبھی رکھتے ہوں گے. مسئلہ نمبر 101 باقاعدگی سے ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہیں یہ روزے بھی. یہ اگر اللہ توفیق دے ہم یہ بھی رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی سال کے 36 روزے بنتے ہیں، کیونکہ ایک کا اجر 10 گنا کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا ان کا پھر جو اجر ہے وہ 360 بن جائے گا جب 36 کو ہم 10 سے ملٹیپلائی کریں گے. تو یہ انہوں نے کیلکولیشن بھی یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے. صحیح. اچھا اگلا ہے ہمارا مسئلہ 102 سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو، یعنی رخصت ہے. ٹھیک ہے نا سفر میں. اس پر پہلے ہماری بات ہو چکی ہے. اچھا نفلی روزہ اچھا اگر کوئی رکھ کے توڑ دے تو کیا کرے گا؟ کفارہ دے گا یا لوٹائے گا روزے کو؟ ہیں جی. اس کا کفارہ بھی نہیں ہے اور قضا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اگلا ہمارا 103 ہے جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے میرا والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں. جہاد یا حج کے سفر میں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ حج کے سفر میں یہ ٹھیک ہے، یا دین سیکھنے سکھانے جب گھر سے نکلتے ہیں یہ بھی جہاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس میں روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے نا. انما الاعمال بالنیات. اللہ قبول کرے. اگلا ہے سوموار یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ مجھے رکھنا. میرا ایک آصف سوال ہے، جی جی وہ یہ جی جی مسئلہ 100 کا کہ اگر عید کے دوسرے دن سے 6 روزے نہ شروع ہوئے تو پورے مہینے میں کسی ٹائم پہ بھی رکھ سکتے، جی ریگولر بالکل یا چھوڑ چھوڑ کے؟ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. لیکن کیلکولیشن 6 پوری کرنی ہے آپ نے. شک پڑ جائے تو 7 رکھ جی لیں تاکہ کمی نہ ہو. ٹھیک ہے چلیں جی. صحیح ہے پیر اور صحیح ہے. جمعرات کا روزہ تو ہمیں یہ بہت ایکسکیوز می، زیادہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور آصف وسلم نے کیا وجہ بتائی تھی کہ وہ کیوں پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے؟ جی شمائلہ جو جی. پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے اور اور پیر ان کا کو دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن بھی ہے. پیدائش کا دن بھی بالکل ہے ان کا. اور بالکل صحیح شاباش یہی تھا. اچھا اگلی 105 ہماری ہے مسئلہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا ایک روزہ، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے.
یہ یوم سبحان عاشورہ اللہ۔ کا روزہ کون کون سی تاریخ کو رکھا جا سکتا ہے محرم کی؟ 9ویں اور 10ویں 10 محرم۔ 9 10 10 بھی رکھ سکتی ہیں اور 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں۔ بالکل 10-11 تو وہ لوگ رکھیں نا جن کو فرض کریں وہ مطلب حیض سے ہیں یا نفاس، کوئی ایسی مجبوری ہوگی، کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو مجبوری میں رکھیں، ورنہ 9 اور 9ویں 10 اور کا ہی 10ویں رکھنا مسئلہ۔ بہتر ہے، 9 ٹھیک ہے 10 جی صحیح؟ ٹھیک۔ چلیں اور جی ایک ہمارا پہلی سے 10 تاریخ تک بھی رکھے جا سکتے ہیں، جی جی پہلی تاریخ سے 10 جی تاریخ تک بھی رکھے جاتے ہیں، یہ جو نہیں ہاں عاشورہ کے روزے۔ عاشورہ عاشورہ تک۔ کے روزے صرف 2 ہوتے ہیں، وہ آپ حج سے مکس اپ کر رہی ہیں، اس میں اچھا 9 دن کے روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذی اچھا الحج۔ اچھا اچھا، یہ یوم عاشورہ ہے جزاک جس کو عاشورہ کو اور کیا کہتے ہیں، جی یہ جو محرم کے روزے ہوتے ہیں نا، محرم کہہ لیں چلیں، جی ٹھیک ہے جی نا، جی جی تو جی، جس میں ٹھیک ہے، تعزیہ یہ ہاں وہ والا۔ یہ ذی الحج اچھا صحیح ہے کے ایک جو صحیح سال ہے کے ہیں صحیح صغیرہ ہے۔ گناہوں کا وہ کفارہ بھی ہے۔ وہ ذی الحج آگے آئے گا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیا کہا آپ نے؟ صحیح ہے صحیح ہے۔ ایک سال کے یہ صغیرہ جو ذی گناہوں الحج کا کے روزے کفارہ ہیں، بھی ہے اگر آپ یہ 2 روزے رکھتے ہیں نا۔ جی بالکل، اور دیکھیں 2 سال کا، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال۔ آنے والا سال۔ اور صغیرہ گناہ تو وہ ہوتے ہیں نا جو جانے انجانے میں کمی کوتاہیاں ہو گئی، آپ چاہتے نہیں ہیں، غیبت کرنے سے بچتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بات بتانی ضروری بھی لگتی ہے تو آپ کر دیتے ہیں، لیکن دل میں ہوتا ہے او ہو یہ دیکھو تھوڑی غیبت بھی ہوگی، لیکن وہ تو ضروری تھا بتانا۔ آپ بتا سکتے ہیں نا، اگر کوئی ظالم ہے اگلے کو آگاہ تو کر سکتے ہیں، اگر رشتہ کہیں پہ ہو رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں، دیکھو نہیں ان لوگوں میں یہ خامیاں ہیں، وہ تو ویسے نہیں ہوتا نا، غیبت نہیں ہوتی، لیکن کئی دفعہ بتا کے بھی دل پہ ایک بوجھ سا آ جاتا ہے، تو یہ سب آپ کا دل صاف ہو جائے گا کہ چلو کچھ نہیں ہوا، سب معاف ہو گیا الحمدللہ۔ چلیں جی اگلا ہے ہمارا مسئلہ 106، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا، صرف 10 محرم کا جی نہیں رکھیں گے، یا تو 9 کا ساتھ میں جوڑیں گے، جی اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں تو پھر 10 اور 11 ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 107، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ 15 شعبان کو شب برات منا کر روزہ رکھ لیا جائے، یہ بالکل مطلب نہیں ہے، کیونکہ 15 سے پہلے ہی رکھنے ہیں، اس کے بعد تو آگے حدیث بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ چلیں جب آتی ہے تو بات کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 108، نفلی روزے رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے، جی کیا سیکھا اس سے آپ نے، کیا حکمت ہے اس کی منع اس فرمانے سے کی کہ یہ روز ہے روزہ رکھے؟ کہ آپ کی جو ہے نا اپنی طاقت بھی پوری رہتی ہے، اور دوسرا جی یہ ہے کہ جو رمضان میں تو ایک ہماری اپنی الگ طاقت ہمت ہوتی ہے، سب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آسانی ہوتی ہے، لیکن نفلی روزے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کے تو ایک دن رکھ لیں، تاکہ اکثر موسٹلی گھر والوں میں بھی ہوتا ہے جی آپ کے روز روزے چل رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ کی طاقت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور منع فرمانے کی حکمت یہی ہے کہ استقامت نہیں ہوگی نا، پھر آپ بڑھاپا آ رہا ہے، آہستہ آہستہ کوئی بیماری لگ گئی، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، تو جی اب آپ نے ایک روٹین بنا لیا ہے، وہ ہے نا ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو، تو اس کو ہوگا اوہ یہ میں کل کرتا تھا اب آج نہیں کر رہا، تو جی بہتر ہے جی نا ہر آنے والا دن آپ کے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اور ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے اعمال میں بھی گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ایام 20 کے روزے رکھیں، پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، باقی یہ جتنے نفلی روزے عاشورہ کا ہو گیا، ذی الحج کے ہو گئے، شعبان کے شروع کے دنوں کے ہو گئے، یہ سب تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اگلا آمین۔ ہمارا مسئلہ ہے 109، اساتذہ یہ محرم۔ بھی ہے نا کہ نفلی روزے جو رکھنی ہے ایک ایک دن چھوڑ کے رکھنے ہیں، کہ میں نے یہ بھی میرا خیال پڑھا ہے کہ خامد سے بھی پوچھیں اور بیوی خامد وہ سے آگے آ پوچھے۔ رہی ہے، اچھا آگے آگے حدیث آ رہی ہے، اچھا اچھا آگے آ اچھا رہی ہے۔ اچھا دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو، یہ تو حدیث پوری میں آپ کو سنائی دیتی ہوں، ظاہر ہے آپ نے پڑھی بھی ہے، لیکن کئی چیزیں دوبارہ ریوائز کرنی چاہیے، کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو، آصلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہہ رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا صحابی تھے نا، انہوں نے کہا مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تو آصلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کرواتے رہے، یعنی وہ زیادہ رکھنا چاہ رہے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ترک کرو، یہ افضل ترین روزے ہیں، یعنی صوم ابراہیمی ہے، لیکن
یعنی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا ان کا بھی. لیکن دیکھیں یہ ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو افضل اس لیے کہا کہ وہ زیادہ رکھنا چاہ رہے تھے. آصف صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں انہیں یہ نہیں کہا کہ ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو, وہ تو ان میں اسٹیمنا بہت تھا, طاقت بہت تھی, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے اب ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی یہ روٹین بنا لیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. لیکن کسی میں بہت زیادہ طاقت ہے ان کی طرح تو پھر اور بات ہے. ٹھیک ہے, چلیں, منع بھی نہیں ہے, رکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگلا ہے 109 محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رہے گا محرم کے روزے, ٹھیک ہے نا. اور جو اللہ کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے, ٹھیک ہے. جیسے فرض نماز میں سب سے زیادہ افضل تہجد کی ہے, اسی طرح رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل کیا ہے, کس مہینے میں روزے رکھے جائیں؟ محرم, وہی عاشورہ جس پر بھی پہلے بات ہو رہی تھی, 9 اور 10 محرم عاشورہ, ٹھیک ہے نا. جی جی. عاشورہ کے روزے یہ یاد رکھیے گا, یہ سب سے زیادہ افضل ہے, ان کو نہیں کبھی بھی چھوڑنا ہے. جی آگے وہ الگ بات ہے, آگے حدیث شاید آئے گی کہ جب جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آصف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جس کی مرضی ہے وہ عاشورہ کے روزے رکھے, جس کی مرضی ہے نہ رکھے, ٹھیک ہے نا. لیکن فضیلت جب اتنی زیادہ ہے تو رکھنے چاہیے نا ہمیں. پھر سوموار کے روزے کی فضیلت ہے, ٹھیک ہے, پہلے بات ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اور آیت مسئلہ نمبر 111 ہے ذی الحج کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے. 10 کیوں نہیں رکھنے, کیا خیال ہے؟ عشرہ تو 10ویں 10 والی کا دن ہوتا ہے. عید ہوتی ہے نا, شاباش, عید کا بالکل دن صحیح. ہے اور قربانی کا دن ہے. قربانی کا اچھا دن لوگ ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ بالکل وسلم اصل میں سب زیادہ سے مشہور پہلے ہے یہ کہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھو. تو عشرے سے کچھ لوگ مجھے یاد ہے سوال بھی کیا کرتے تھے کہ پھر تو 10 دن کے رکھنے ہیں. میں نے کہا نہیں, 10 دن تو وہ پھر عید کے دن تو منع ہے نا. عید کا دن ہے. آپ کلیجی سے عید مناتے تھے. بالکل. اگلا ہے ہمارا ہر ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے. دیکھیں یہ بہت اہم ہے, اس کو سمجھ لیجئے گا. یہ ہو سکتا ہے عمل میں نہ بھی آیا ہو زیادہ لوگوں کے. اس کو دھیان میں رکھیے گا کہ جب کوئی مہینہ شروع ہو نا, میں پہلے حدیث پڑھ دیتی ہوں, ٹائٹل پڑھ دیتی ہوں, کہ ہر ماہ کے 113 ہے, 113. جی نعمتیں صبح سے کھائی جا رہے, شکر تو نہیں کیا. 113 ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعرات کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. تو یہ کون سا مہینہ لیں گے آپ, قمری لیں گے یا شمسی لیں گے؟ قمری لیں گے. جی ایک تو یہ چیز یاد رکھنی ہے, اور قمری لیں گے تو پھر بہت دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے کہ کب مہینہ شروع ہو رہا ہے تو کب ختم ہو رہا ہے. اب جب شروع ہو جائے تو آپ پہلے ہی ایک کیلنڈر گھر میں لٹکا لیں, اس پہ سرکل بنا لیں ان ڈیٹس میں, ٹھیک ہے, کہ یہ میں نے اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں. جب مہینہ قمری مہینہ شروع ہو تو جو پہلا پیر آئے گا اس کو سرکل کر لیں, اور پہلی جو 2 جمعراتیں آئیں گی, پہلا جمعرات پھر دوسرا جمعرات, ٹھیک ہے نا, ان دونوں کو بھی سرکل کر لیں. یہ 3 روزوں کا اہتمام کریں. یہ بڑا, اگر کوئی ایام 20 بھی نہیں رکھتا, پیر جمعرات کے روزے بھی نہیں رکھتا, تو ایٹ لیسٹ یہ تو مہینے کے 3 روزے ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے. کچھ پوچھنا ہے اس بارے میں؟ اساتذہ میں نے پوچھنا تھا, ہر مہینے یا سال میں؟ نہیں, ہر مہینے. ہر ہر مہینے مہینے. دیکھیں آپ اس کو مسئلہ نمبر 112 سے ریلیٹ کریں. جی ہر جی. ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے. کوئی سے 3. وہ کوئی سے 3 کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایام 20 بھی ہو سکتے ہیں, چلیں وہ لگاتار لگ کے رکھنے کسی کو مشکل لگتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں رکھتا کوئی, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر پیر جمعرات کو, وہ بھی اس کو مشکل لگتا ہے. تو جو یہ دونوں روزے نہیں رکھتا اس کے لیے یہ سب سے اچھا آپشن ہے کہ قمری مہینہ جب شروع ہو تو پہلا جو سوموار آتا ہے اس دن بھی روزہ رکھ لے, اور اس کے بعد جو اس مہینے کا قمری مہینے کا پہلا جمعرات ہے
उस दिन भी रोजा रख ले, और जो दूसरा जुमेरात आएगा उस दिन भी रोजा रख ले। 3 रोजे महीने के हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है। और जी पहले ही 15 जी दिन जी में आप जी, फारिग भी हो जाएंगे, मेरा ख्याल है ठीक ना? है। पहले ही 15 दिन में फारिग भी हो जाएंगे और लगातार भी नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो वो 2 नहीं रखता वो कोशिश करे कि ये तो एटलीस्ट करे, फिर उसके बाद पीर जुमेरात पर भी इंशाल्लाह आ जाएगा। अगला मसला है 114, नफली रोजे की नियत दिन में जवाल से पहले किसी वक्त भी की जा सकती है। ठीक है, इसको हम उस हदीस से रिलेट कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर घर में पूछते थे हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, या जो भी उनकी ज़ौजा होती थी, कि कुछ खाने को है? अगर होता था तो खा लेते थे, नहीं तो कहते थे मैं रोजे से हूं। लेकिन शर्त क्या है कि आपने सुबह से कुछ खाया पिया ना हो। ठीक है ना? सहरी का जो तुलुए फजर का वक्त होता है उससे लेकर अभी तक कुछ खाया ना हो, तो फिर आप कभी भी नियत कर सकते हैं। जोहर से पहले पहले, जवाल से पहले पहले, ठीक है, नियत करनी है, बशर्तिया के कुछ खाया पिया ना हो। फिर अगला है 115, नफली रोजे की कज़ा वाजिब नहीं। ये बात हो गई हमारी। 116, नफली इबादत में एतदाल। ठीक है, एतदाल पे मैंने आपसे ये बात की ना कि एक रोजा रखना है, एक छोड़ना है, एक रखना है, एक छोड़ना है। अब बूढ़े हो गए तो अब बिल्कुल ही बैठे हुए हैं, तो उससे अच्छा है कि ऐसे रखें कि जो इस्तकामत, मुस्तकिल मिजाजी से आप वो काम कर सकें। और जी, ये मनता सा म्यूट कर लें जहाँ पे, ये मुझे तो मालूम नहीं कहाँ पे हो रहा है इशू। अच्छा जी, अगला है हमारा सियामी अरबाइन, मुसलसल 40 रोजों का चिल्ला। 40 रोजों का चिल्ला सुना होगा ना? चिल्ला काटना हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, इंडिया में भी होगा। तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई ये मसनून अमल नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है, निकाल लीजिए, अस्सियामुल ममनूहु वल मकरूहु। ममनू और मकरू रोजे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के रोजे रखने मना है। ठीक है, ये ममनू है। हाजानी यौमानी नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सियामिहिमा यौमु फित्रिकुम बिन सियामिकुम वल यौमुल आखरु ताकुलूना फीही मिन नुसुकिकुम। तर्जुमा है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इन 2 दिनों के रोजे यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा रोजे, इन 2 दिनों के रोजे रखने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। पहला दिन जब तुम अपने रोजे खत्म करो, ठीक है, यानी ये जो ईद उल फितर हो गई, रमजान के बाद जो ईद आती है, और दूसरा दिन जब तुम कुर्बानी का गोश्त खाते हो यानी ईद उल अज़हा। ठीक है, ये दोनों मना है। फिर सिर्फ जुम्मे के दिन का रोजा रखना मकरूह है, ये भी आप सबको मालूम होगा, कुछ पूछना तो नहीं है। और अगर किसी का मामूल है कि वो एक दिन रखता है एक दिन छोड़ता है, फिर जुम्मा आ गया फिर तो रख सकता है ना, ये भी पता है ना। जी और अगर कोई हर तीसरे चौथे दिन रोजे रखता है और फिर इस तरह जुम्मा आ गया तो भी जायज है। ठीक है, मसला नंबर 121। 121 है सौमे वसाल। ये सौमे वसाल क्या होता है? सभी का म्यूट हो गया जी। जी फरहाना जी आप ही रह गई हैं, जी बताइए, या और कोई हैंड रेस करेगा तो ओपन कर देंगे। रुबीना जी का मैं कर रही हूँ, उन्होंने हैंड। असासा जी जी, जी जी असासा जी, ये है कि शाम के वक्त रोजा अफ्तार ना करना और कुछ खाए पिए जी बगैर अगला रोजा शुरू कर देना सौमे वसाल जी कहलाता है। जी। और ये मकरू क्यों है? मकरू किसको इसकी इसलिए कि इजाजत है? उन रोजा खोला ही नहीं ना, उसी वक्त सोया रहा है, तो खाए अगला बगैर रोजा सोया रखेगा। है, तो अगला हाँ, रोजा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपने एक के बाद एक इकट्ठा रोजा नहीं रखना, क्योंकि आपकी आंख का भी आप पे हक है, आपकी खानदान वालों का भी आप पे हक है। तो इस वजह से वो जो है वो पसंदीदा अमल नहीं है, एक के बाद एक रोजा जी। इस तरह रखते जाना। तो किसी ने कहा कि आप भी तो रखते हैं, तो आसा सल्लम ने क्या फरमाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरा रब खिलाता है और पिलाता भी शाबाश, है, तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल मैं रात को सोता हूँ तो मुझे मेरा रब खिलाता भी है और पिलाता भी है, बुखारी की हदीस है। बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमें पता चला कि अंबिया कराम, अगर जैसे हज़रत मरियम जो है उनको अल्लाह रिस्क पहुंचाता था, ठीक है ना,
تو جی ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، اور کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن عام عوام ہم جیسوں کو نہیں دی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اس وقت سب مسلمانوں پر تہجد پڑھنے کے لیے کوئی حکم نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل. تو اگلا ہمارا 122 ہے، رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنے منع ہے. یہ تو آسان سی بات ہے. اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے آ گیا تو پھر کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، روٹین میں کر سکتے ہیں، ادروائز منع ہے. پھر ہمارا مسئلہ ہے 124. 124 میں کہا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو. یہ وہی ہے جو بات پہلے آپ لوگوں نے کر لی تھی. ٹھیک ہے، تو کس کس کا حق ہوتا ہے؟ قیام بھی کرو، رات کو آرام بھی کرو، کیونکہ جسم کا حق ہوتا ہے. تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہوتا ہے، تمہاری بیوی کا حق ہوتا ہے، مہمان کبھی آئے ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس نے مسلسل روزے رکھے اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، یعنی روزہ قبول ہی نہیں ہوگا. اور پھر دیکھیں، مسلسل روزے رکھنے اس لیے بھی قبول نہیں ہوتے، اس میں آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی، ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی. کیوں؟ کیا خیال ہے، کیوں نہیں کرنی پڑتی؟ جی یہ کیونکہ وہ باڈی ویسے وہ عادت ہو بالکل جاتی ہے باڈی. شاباش، عادت ہو جاتی ہے، بھوک ہی نہیں لگتی پھر. ٹھیک ہے نا؟ خواہش ہی نہیں رہتی کھانے پینے کی. تو اس لیے وہ پھر کوئی مشقت نہیں آپ کاٹ رہے، وہ تو آپ کی روٹین بن گئی. ٹھیک ہے، نیت پتہ نہیں اندر کیا ہو کہ ہم سلم سمارٹ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا، ضروری نہیں ہے کہ یہ نیت ہو. چلیں جی، پھر اگلا مسئلہ ہے 125. ایام تشریق یعنی 13 11 12 13 جو ہوتے ہیں ایام تشریق، ٹھیک ہے، ذی الحج کی 11 12 13 کے روزے رکھنا منع ہے. کیوں؟ یہ وہی ہے جو ہے ذی الحج کے جو وہ ہوتے ہیں قربانی کے ایام ہے بالکل، نا، قربانی تو کے یہ دن ہماری ہے. عید کے بعد کے بھی. عید کے دن ہے. جی بالکل. کس کو اجازت ہے، کون رکھ سکتا ہے؟ یہ جو صرف سوائے ایام اس حاجی کے جو قربانی بات دینے نہیں کی کر طاقت نہ رکھتا ہو. قربانی بھی بالکل، لگ سکتا ہے جانور کی. جو حج کرنے گیا جو ہو، حج پہ ہے اور قربانی نہیں کر سکتا ہے، قربانی کے لیے وہ جانور نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، یا جو بھی اس کا پیسے ایشو نہیں ہے، ہے تو ٹھیک ہے وہ نا، جی وہ کر سکتا، وہ رکھے گا. ٹھیک ہے، صرف وہی رکھے گا. صحیح کہا آپ نے. اچھا، ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا. مسئلہ 126 126. حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے. یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، اس میں کچھ اتنا مشکل نہیں ہے. پھر مسئلہ 127. نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے. اس پر بھی بات ہو گئی، آپ لوگوں نے بتایا کہ بھی کمزوری ہو جاتی ہے، اور رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے تاکہ ذرا مضبوط ہو جائیں، کھائیں پیئیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی رمضان سے 15 دن پہلے روزے رکھنے چھوڑ دینے چاہیے رمضان کی تیاری کے طور پر. ٹھیک ہے. 128. عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہے نا؟ کچھ پوچھنا ہے؟ جی جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے. 129. صرف عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. یہ بھی بات ہماری ہوگی، 9 یا 10 کو ملانا ہے ساتھ میں. اگلا مسئلہ ہے 130. ٹھیک ہے، چلیں 10 11 محرم کے روزے کی فضیلت بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا فضیلت ہے، آپ میں سے کوئی بتا دے؟ جی یہ تھا کہ وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو 10 محرم کا، نہیں تو یہودی آئے تو انہوں نے نہیں، کہا کیا اجر کیا ہوتا ہے؟ میں نے اجر پر پوچھا ہے. اس فضیلت کا کی مطلب ہوتا ہے فضیلت اجر. گزشتہ ایک سال لیکن اور بعد آئندہ والے سال سال آنے پہلے کا کی اور کی بعد والے فضیلت سال زیادہ کا ہے. گناہ معاف ہو دو جاتا ہے. سال کے روزوں کا جو ہے 2 سال کی گناہوں کا جو ہے کفارہ ہے یہ، گزشتہ بھی اور آئندہ بھی. جی صحیح کہہ رہی ہیں. یہ کوئی اور بتائے؟ جی جی بتائیے. آپ سب متفق ہیں اس بات پہ؟
جی صحیح کہہ رہی ہیں. تو آئندہ سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پچھلے سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چلیں جی پھر آگے چلتے ہیں. اگلا ہمارا 130 مسئلہ ہے صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. یہ پتا تھا آپ کو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے؟ جی نہیں. یہ اکثر لوگ پتا تھا. اچھا وہ کیونکہ یہود کا یہ بنی اسرائیل کا یہ یہود دن رکھتے تھا تھے نا ہفتے کا روزہ. سب جب بالکل اساتذہ یہ ہفتے کا روزہ یہود رکھتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کس کا روزہ رکھا ہے. انہوں نے کہا یہ ہفتے کا روزہ رکھا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نیکسٹ سال ہم ایک روزہ اس کو ملا کے رکھیں گے. پھر وہ رکھ نہیں سکے, پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. تو لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے, یہ ہمارا زیادہ حق ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہفتے کے ساتھ اتوار کا روزہ ملا لیں تو رکھ سکتے ہیں, یا ہفتے سے پہلے کا جمعہ روزہ. آتا ہے نا, جمعے کو ملا لیں تو بھی رکھ سکتے جی ہیں, اکیلا نہیں رکھ سکتے. 2 چلیں روزے. جی اگلا ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف کے مسائل. ٹھیک ہے, پہلا ہے 131. اعتکاف جو ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس کی کہ مدت اگر 10 سب نہ رکھیں سوسائٹی میں سے ایک گروپ سے کوئی ایک بھی اور رکھے تو اس کچھ کا لوگ نہ کر رکھ لیں دیں تو سب کے لیے ہو جائے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. 132. ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. تو نیت کر لیں. ٹھیک ہے, ابھی دورہ قرآن بھی ہمارا شروع ہوگا. لنک میرا خیال ہے یہ دے دیں گی آپ کو وجیہ جی, یا جو بھی آپ کے گروپ میں انچارج ہیں, تو آپ اس کو جوائن کر لیں انشاءاللہ. اور یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوگی ویڈیو, تو میں وہاں بھی لنک ڈال دوں گی انشاءاللہ, جو ہمارا دورہ قرآن کا ہے. 132 ہمارا ہو گیا مسئلہ. 133 پر آ جاتے ہیں. 133 کیا ہے کہ اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل متکفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر وہ اعتکاف کی جگہ میں متکف میں داخل ہو جایا کرتے تھے. کیا سمجھ آئی؟ یہ ہے کہ جب اچھا اعتکاف میں پہلے بیٹھنا تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ نے اعتکاف میں بیٹھ جانا ہے. اچھا, کچھ فرقوں میں عصر جی کی جی نماز کے بعد جی بیٹھتے ہیں, ہماری وہ بھی ٹھیک کچھ ہے. جی صحیح ہم ہے. نے میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا. تو میں نے فرسٹ ٹائم میرے لیے یہ چیز ہوئی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اعتکاف مسنون ہے, ورنہ موسٹلی ہماری یہ ہوتا تھا کہ 20واں جو روزہ جب ہوتا تھا نا اس کی اثر کے بعد سب بیٹھ جاتے تھے کہ نیکسٹ 21ویں والے رات بالکل سے پہلے, کہ بھی مغرب کے بالکل. بعد دن ہو جاتا. دیکھیں ہمارے انڈیا اور پاکستان میں زیادہ تر کون سا وہ کیا کہنا چاہیے, حنفی ہے نا زیادہ. جی اس جی چیز سے تو بالکل. متفق ہے نا ہم لوگ. پہ جا رہے. تو زیادہ تر اچھا ہمارے ہاں یہ مسجدوں میں اعتکاف چھوٹے اثر کے بیٹے بعد ہی جائیے. بٹھاتے ہیں وہ لوگ نا. اثر کے بعد جی تو جی ہاں, میں بھول اگر گیا یہ تھیلی حدیث میں پڑھ ہے لی ہے تو آپ کیسے اپنے لوں. گھر میں مردوں کو کہہ سکتے ہیں فجر سے چلے جائیں, لیکن اگر وہ کہیں کہ جی فجر کے وقت تو وہ کیسا انہوں ہے نے کیا داخل ہے ہی منع کیا ہوا ہے, کیسا تو ہے پھر کیا کریں گے؟ کیا ہے کہہ رہی کیسا ہے تو اس کیا دیکھ کے علاقے آ کا رہا رول ہے اسی کے اکارڈنگ سے بندہ بیٹھ ہاں, سکتا ہے. شاباش, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنانی ہے. پھر اگر بے ایسا شک اصول ہی نہ ہو, وہ کہ نہیں جی جائیں عصر کے بعد وقت آئیں, تو امام پھر ہال کے آپ اس کے پاس نا. حساب سے کریں. ٹھیک ہے نا. جی جی اور ہم نے کسی کو بھی غلط اس لیے نہیں کہنا کہ سب نے کوئی نہ کوئی اجتہاد کیے ہوئے علماء کی وہ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے مولانا اشرف تھانوی کا نام سنا ہوگا نا, تو جی انہوں جی نے عائشہ نے بھی بتایا اجتہاد تھا نا, کر میں کے نے کہا بہت تھا ساری چیزیں کعبہ کے نکالی ساروں تھی. کا جو ہے. ہاں یہ تو بتایا, دیکھ کر آئی. جی بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا. تو وہ اجتہاد کر کے اگر کوئی چیز چلی آ رہی ہے حنفی فرقے میں, تو وہ اس پر عمل کرنے سے گناہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر ہوگا بھی تو مولانا اشرف تھانوی کو بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اجتہاد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو 1 اجر ملتا ہے, صحیح کر رہے ہیں تو ڈبل اجر ملتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جی 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 سب سے جی زیادہ ہم نے کوشش کرنی ہے مسنون عمل
مسنون جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کریں. اگر اس پہ نہیں کر رہے تو جو لوگوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے، ابھی اعتکاف کا ذکر آئے گا، نماز کے بارے میں بھی میں بتا دیتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اوتھینٹک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ، یعنی آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک حدیث ہے نا، کوٹھڑی میں پڑھیں تو اور افضل ہے، اور پیچھے جائیں تو اور افضل ہے، صحن کے مقابلے جی میں پیچھے پڑھیں پھر ادھر سے پیچھے چلی جائیں، ہے نا. جی تو جی اس جی پہ جی یہ کہا گیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں ہوتے تو وہ کبھی بھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیتے، یعنی اتنا فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی تو اسی طرح اگر انہی ایسے ہی حالات ہوئے ہوئے ہوں گے نا، کافی خراب ہوئے ہوئے ہی ہوں گے، ہماری طرح تو نہیں ہوئے ہوں گے خیر، لیکن پھر بھی اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں تو بہت ہی خراب ہوئے ہوئے ہوں گے جب مولانا اشرف تھانوی نے یہ اجتہاد کیا ہوگا کہ مسجدوں میں عورتیں نہ کریں، اعتکاف گھروں میں کریں، وہاں قبول ہی نہیں ہوگا. لیکن ہم پھر بھی اوتھینٹک احادیث پر ہی چلیں گے کہ ہم مسجد میں ہی اعتکاف کریں گے. لیکن اگر مسجد ہے ہی نہیں ہے، انتظام ہی نہیں ہے، اول ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو انتظام ہی نہیں ہے عورتوں کا، تو پھر اجتہاد تو انہوں نے کیا ہوا ہے نا. ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بدعت ہو گئی کہ ہم نے گھر میں اعتکاف کر لیا. دیکھیں آپ تو اللہ سے لا لگا رہے ہیں، تنہائی میں اللہ سے ہر ایک ہی زیادہ لا لگا لیتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہ قبول کرے، اللہ سے جو لا لگائی ہوئی ہے وہ تو قبول ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے؟ جی 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 انشاءاللہ. تنہائی انشاءاللہ. میں بیٹھ کے جو آپ نے اللہ کی یاد میں روئے ہوں گے، کچھ پڑھایا ہوگا، کچھ سجدے کیے ہوں گے، کوئی گڑ گڑائے ہوں گے، وہ تو اللہ نے قبول کر لیا ہوگا نا. اللہ کو تو پتہ ہے آپ کی مجبوری بھی مسجد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو لوگ یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، یہ ایسے نہیں ہمیں کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ مجھ سے اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو بے شک نہ کریں مجھے یہ اس تو کی گھر پرواہ میں نہیں سیف بھی ہے نا اساتذہ، ہے. گھر میں سیف بھی ہے گھر لیکن میں ابھی سیف بھی ہے کہ ہاں آرام کچھ سے فرقے تو میری تسلی سے. اگر ویڈیو دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے فتویٰ لگا دیں کہ یہ کتنا غلط کہا ہے. میں نے تو کہا ہے کہ مسجد میں کریں، لیکن اگر مسجد نہیں ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ٹھیک ہے نا. جی اور دیکھیں بدعت تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو آپ نے نئی چیز کی بری عادت ڈال لی ہوئی ہے. یہ یہ تو تو بنیادی نہیں لی، اعتکاف یہ تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرف دور سے تھانوی، جی مولانا اشرف تھانوی کو اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں. ہم تھوڑے سے ہیں جو نہیں کر رہے، چلو، یا کر بھی رہے ہیں، چلے جو بھی کہہ لیں آپ. مجھے نہیں معلوم آپ میں کون کون سے لوگ ہوں گے. میں سب کو صحیح کہہ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے. تو زیادہ میجورٹی تو عورتیں گھروں میں کرتی ہیں، ان کو مسجدوں میں ہے ہی منع، ہو تو بھی منع ہے. تو کیا وہ سب گناہگار ہیں اور ہم ہی نیک پاک ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو بدعت جی تب ہے جب آج کے زمانے میں کوئی مولوی جس کو اجتہاد کرنے کی وہ جو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے اس پہ پورا ہی نہیں اترتا وہ، اور وہ اجتہاد کر دے تو ہم شک میں پڑیں کہ اس کو اجتہاد کرنے کے اس میں تو یہ آتا ہی نہیں ہے. لیکن مولانا اشرف تھانوی کا نام میں صحیح لے رہی ہوں نا، امام ابو حنیفہ، سوری میں غلط نام لے گئی، امام ابو حنیفہ میں نے کہنا تھا. امام ابو حنیفہ کو تو بہت لوگ جانتے ہیں نا. یہ جی انہوں نے یہ اجتہاد کیا تھا، سوری، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کیا. تو یہ تو بنوری ٹاؤن کے تھے سینئر موسٹ، تو انہوں نے اجتہاد کیا تھا. تو پہلا میرا یہی کہنا ہے کہ مسجد میں کریں، لیکن اگر نہیں مسجد ہے تو پھر آپ اس اجتہاد کی ہوئی بات پر عمل کر رہے ہیں. یہ بالکل بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا. جی 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 بالکل. ٹھیک میم ہے، نہیں اگر کسی کو اعتراض ہے تو مسجد ہینڈ ریز پاس کرے، بھی بات ہو، کرتے ہیں. ایسی کیا بات ہے جی کسی کو اعتراض جی ہے میم، تو ہینڈ ریز، کوئی ایشو نہیں ہے. جی میرا ایک سوال ہے میم. جی اگر ہاں ہاں. اگر مسجد آپ کے گھر کے بالکل پاس ہے اور پھر بھی آپ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرتی ہیں سہولت کی خاطر، تو وہ نہیں جائز نہیں، ہے؟ میں نے میری پہلی بات یہ ہے کہ اگر جی مسجد ہے ہی نہیں، اور اگر ہے اور عورتوں کا انتظام ہی نہیں ہے، پھر گھر دور نزدیک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، انتظام ہی نہیں ہے جی ہی نہیں مسجد، تو میں نے کہا نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جی بدعت جی بالکل نہیں ہے، یہ میں نے کہا صحیح ہے کیونکہ اجتہاد ہوا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے. ہمارے تو گھر بالکل مسجد پاس ہے، لیکن وہ اجازت نہیں ہے مسجد میں جا کر بیٹھنے کی. ہاں تو یہی تو اس میں نے کہا نا، وہ میں پھر گھر میں ہی کر لیتی ہوں. ہاں جی مسجد کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مسجد تو ہے لیکن عورتوں کا انتظام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. ہو تو کریں، صحیح ہے، نہیں ہے تو پھر اللہ کو مجبوری پتہ ہے. میں نے استاذہ سے بھی سنا ہے کہ بھی نہیں
نہیں ہے تو پھر کریں, لیکن کئی لوگ کہتے ہیں ہاں کریں لیکن وہ اعتکاف نہیں ہوگا, بھی وہ اللہ بتائے گا قیامت کے دن ہے کہ نہیں, اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں, کچھ چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑ دینی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ جی جی ہر چیز کے فتوے ادھر تو نہیں کہ لگانے آپ کو چاہیے. نیت بس اپنی صاف رکھنی اساتذہ چاہیے, آپ کو نیت اساتذہ صاف رکھنی پھر چاہیے اللہ تعالیٰ سے ان جی معاملات میں ثواب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بے شک بے نیاز ہے, وہ ضرور دیتا ہے ثواب ہر کام کا, ہر نیک کام کا. ہر نیک اللہ کو تو مجبوری پتا ہے نا کہ مسجد ہی نہیں ہے, جی تو آپ بدعت تو نہیں کر رہے, کیونکہ آپ تو اجتہاد ہوئے ہوئی چیز پر عمل کر رہے ہیں. اور میجورٹی جو جتنے مسجدوں میں علماء یہ ہوتے ہیں حنفی, وہ یہی کہتے ہیں کہ گھر میں عورت کا سوری مسجد میں عورت کا اعتکاف نہیں ہوتا, تو وہ تو اس کا الٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. بہرحال چلے آگے چلتے ہیں. ہمارا اعتکاف اس کے بعد بھی ایک ٹاپک ہے جی, ایک اور بھی ہے. چلیں جی, یہ ہم نے کافی آگے حدیث آئیں گی, ان کو ہم نے ابھی کافی زیادہ کور بات چیت میں ہی کر لیا ہے. اعتکاف کے لیے فجر یہ تو ہو گیا ہمارا. اگلا ہے ہمارا مسئلہ نمبر 134. دیکھیں, اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے, یہ بہت مشہور حدیث ہے, آپ سب کو پتا ہوگا. اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر بھی چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. یہ اس پر بات کرنے کی مزید میرا خیال ضرورت نہیں ہے. 135 مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے. پھر رمضان میں, اب دیکھیں یہ کیوں لکھا ہے مردوں کو اعتکاف مسجد ہی میں کرنا چاہیے, اسپیسیفک کہا ہے, کیونکہ مردوں کا گھر میں بالکل نہیں ہوتا. عورتوں کا اس صورت میں ہو جاتا ہے جب مسجد میں انتظام نہ ہو یا مسجد ہی نہ ہو, ایسے کوئی بھی. 136 رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے, یہ بھی سب کو معلوم ہے. حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا, جنازے میں شریک ہونا, بیوی سے جو ہے مجاعت کرنا یعنی ہم بستری کرنا, بشری تقاضے یعنی بیت الخلاء کے لیے اعتکاف کی جگہ چھوڑنا, باہر جانا, یہ سب منع ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اگلی اس پر آ جاتے ہیں. 138 عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. صحیح. اب دیکھیں وہ ایک حدیث کو دو لوگ ڈیفرنٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ حدیث یاد ہے نا, آگے شاید آئے گی میرا خیال ہے, جس میں سب نے اپنے اپنے خیمے لگا لیے تھے نا, ازواج نے. جی جی, دیکھا حضرت دیکھی. عائشہ بھی لگا لیتی تھی, اور وہ سب جو ہے نا. جی, آپ نے اس حدیث سے کیا لیا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے, بتائیے. وہ میں نے سیدہ عائشہ کی جو ہے نا وہ بک میں پڑھا تھا کہ وہ جب جاتی تھی نا, تو جب رمضان ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے لگتے تھے, تو وہ بھی اپنا خیمہ جو ہے مسجد میں ڈال لیتی تھی. تو اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنا منع نہیں ہے, جس طرح کہ عام روٹین منع میں نہیں ہے, لوگوں کا مطلب بالکل منع ہمارے نہیں جو. ہے, منع نہیں ہے, جی بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ پتا کیا جو کہتے ہیں نا منع ہے, وہ پتا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب وہ زمانہ نہیں ہے, فتنے کا زمانہ ہے, اجتہاد ہو گیا ہے, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں. تو ہم ان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے, لیکن مسجد میں بالکل افضل مسجد میں ہی ہے, مسنون تو مسجد میں ہی ہے. لیکن اگر جی نہیں ہے تو پھر میں نے آپ کو آپشن دے دیا. ٹھیک ہے جی, یہ چیز کلیئر جی ہوگی. بالکل. اچھا جی, اگلا ہمارا ہے 139. اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن ملے اتنے دن کا اعتکاف کر لو. تو کم دنوں کا آپ اگر تنہائی میں کسی کمرے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو نیت کرنے میں کیا حرج ہے, ہر دفعہ کر لیا کریں, دن میں 10 دفعہ کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا, اجر تو اللہ نے دینا ہے. چھوٹا اعتکاف یہ وہ مسنون والا تو نہیں ہے, لیکن اس کا بھی اجر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. ایک اور, ہاں, نظر مانی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میں نے زمانہ جہالیت پہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی, تو میں پوری کروں یا نہیں؟ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر لو. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ آپ نے جو بھی نظر مانی ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. جی, پھر آپ نے اگر کرنا ہے, خود پھر سے ایک دن کا بھی کیا ہے اعتکاف کر نفلی سکتے ہیں. اعتکاف. جی جی بالکل. اچھا دیکھیں, یہ جو حنفی جو لیتے ہیں نا حدیث, اس میں ایسا ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنی جو نماز کی جگہ پر اعتکاف کریں. تو نماز کی جگہ کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں عورت جہاں پہ ہوتا ہے نا ایک کونا بنا لیتی ہے, وہیں پہ جا نماز بچھائی, وہیں پہ قرآن پڑھا, بچھی ہی رہتی ہے 24 گھنٹے. تو اس جگہ کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں, یہ مطلب لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے یہی کہا ہے کہ مسجد نہ ہو تو پھر آپ گھر میں کر لیں. ٹھیک ہے. اگلا ہمارا ہے
फद्लु लैलतुल कदर, लैलतुल कदर, लैलतुल कदर, कदर के क्या मानी है? की तकदीर, फजीलत और उसकी उस रात को तकदीर, अल्लाह ताला शाबाश, हमारी तकदीर, तकदीर लिखते हैं। हर मामलात, जिंदगी, मौत, रिस्क, बिल्कुल ये सब उसी रात में तकदीर के फैसले होते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें, वहां था, आपने बताया यौम आशूरा के जब रोजे रखे जाते हैं तो गुज़श्ता और आइंदा आने वाले जो सगीरा गुनाह माफ होते हैं। यहाँ पे जी है लैलतुल कदर में इबादत, यानी इसमें की गई इबादत जो है उसकी वजह से गुज़श्ता गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। ठीक है जी, जी, लेकिन नियत होनी चाहिए ईमान के साथ, सवाब की नियत होनी चाहिए, तो आपकी ये नीयत। जरूरी है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगला है लैलतुल कदर की सादत से महरूम रहने वाला बहुत ही बदनसीब है। एक दो तीन हदीसें कवर हो जाएंगी, मुझे कोई बता दे कि इस बदनसीबी से बचने के लिए कोई अच्छी सी टिप दे दें, क्या करना चाहिए? आखिरी जी, अशरे की तमाम 10 रातों में, शाबाश, 9 रातों में इबादत करनी चाहिए, बिल्कुल। इसकी बनिस्बत से देखिए मखसूस करनी। ये इस चीज से इंसान बच जाता है फिर, कि पता नहीं, होता है ना कई दफा एक ही मुल्क में हर शहर में मुख्तलिफ ही चांद उनको नजर आते हैं, पता नहीं क्या इशू हो जाता है उनका। एक एक मुल्क में दो दो इंग्लैंड में भी मैंने सुना है, और भी कई मुल्कों में सुना है, अमेरिका में सुना है, पाकिस्तान में भी हो जाता है। पेशावर में और दिन है ईद का हमारा, पंजाब का और है, सिंध का और है, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। तो अब तीनों का लैलतुल कदर तो मुख्तलिफ हो गए दिन, और तीनों बिल्कुल सही भी नहीं हो सकते, क्योंकि चांद तो सब पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा ही नजर आता है एक ही दफा, इतना बड़ा तो नहीं है ना पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये फायदा हो जाता है अगर कोई गलती हो गई है इस तरह से कैलकुलेट करने में या किसी भी तरह से। ज़ाहिर है आपने तो सबके हिसाब से चलना है अब, नहीं जी सिंध में इस दिन से रमजान शुरू होगा, और उसके बाद कहीं और कुछ और होगा, एक ही मुल्क की बात कर रही हूँ। तो इससे बचने के लिए सबसे अफजल यही है कि आप पूरे 10 दिन जो है ना, हर दिन को आखिरी जो अशरा है उसके हर हर दिन को, हर रात को ताक रात समझें, ठीक है। जी यानी 10 दिन एक जैसी इबादत खूब लग के कर लें, ये मतलब है। यही आपने कहा, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, फिर हमारी 143 है, 143 देख लेते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। 144, रमज़ान के आखिरी अशरे में अपने अहलो अयाल को इबादत के लिए खुसूसी तरगीब देनी चाहिए, ठीक है ना, ये भी जी, ज़रूरी मेरा है। सवाल है। बच्चों को भी शौक दिलाएं, उनके सामने इबादत करें, जैसे आपने माशाल्लाह कितना अच्छा कहा कि रमज़ान में भी उनके सामने नमाजें ये वो सब छोटा मोटा एहतमाम करते हैं। और रमज़ान में मुझे याद है हमारी अम्मी भी हम लोगों के सामने कुछ खाती पीती नहीं थी। ज़ाहिर है रोज़े नहीं होते थे कई दफ़ा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो कभी हमने अगर गलती से देख लिया तो फौरन छोड़ के कहा जाता था, ओ ये तो गलती से खा लिया, और गलती से खाने से रोज़ा नहीं टूटता। तो ऐसा भी लोग कर लेते हैं, सही है। जी, मेरा यानी रोज़ा, सवाल है जी जी, कि ये सॉरी एकदम दिमाग से निकल रहा है कोई बात, कि जी मैं जी, जरा रिपीट, हाँ, एतेकाफ के बारे में है कि जैसे कि शुगर की मरीज है और रोजा नहीं रख सकती तो घर में एतेकाफ की नियत करके बैठ सकती है। 10 दिन जरूरी है नहीं या बस जो है? ये शर्त है ना, अगर ऐसा होता तो इधर आना था लिखा हुआ किसी ना किसी हदीस में, कि जैसे यहाँ पर आया है ना कि इत्तकाफ के लिए रमजान में क्योंकि इत्तकाफ मसनून रमजान में ही होता है, इत्तकाफ के लिए जी रोजा रखना शर्त है, तो वहां ये भी साथ आ जाता है एक हदीस में, जो बीमार हैं वो बगैर रोजे के इत्तकाफ कर लें। तो ऐसा तो कुछ आया ही नहीं, क्या ख्याल है? ऐसी हदीस तो मैंने नहीं नहीं कोई है। सुनी ना आप, है ना। जी जी तो सही है, इसका सही। मतलब है कि ऐसा नहीं नफली है। इबादत तो काउंट हो सकेगी मेरे ख्याल में, लेकिन इत्तिकाफ की तो लिहाज से उसकी बिल्कुल ना भी आती है। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, कि नफली मतलब वो हो सकता है हैं? अल्लाह ताला इत्तिकाफ वालों को इतना अजर ना दे, उनके इखलास की वजह से उनसे भी ज्यादा अजर दे दे, अजर तो कौन अल्लाह सी ने महीने देना मरीज है क्या है? है जी। जज़ाकिल्लाह। भैया की
अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे ना तो अल्लाह ताला वाकई ढेरों अजर और सवाब जरूर देंगे इंशाल्लाह उनको जो बीमार है। वो इत्तिकाफ तो करें, असल में इत्तिकाफ कोई नहीं आई बस मीन हर ऐसी वक्त इबादत सोचता है करें, कि आप बगैर अब तक इत्तिकाफ के इबादत करें, सही है ना? हर वक्त टोकता था कि आप तो अब तक रोजे रख रही है, अब तक रोजे रख रही है। तो बस अब की हाँ, ऐसी हालत है कि बस अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। बस उनका रोज का रोज फिदिया आपने जरूर देना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह अल्लाह कबूल चलिए करेगा। ज़ाहिर है वो तो चलिए मजबूरी है ना, ठीक है? जी आप जी उनके हर रोजे का फिदिया दीजिएगा, यानी जी। किसी को खाना खिला दीजिएगा, सहरी का भी और 2 वक्त का लगा दीजिएगा खाना, तो अच्छा, मतलब कि रोजे के बदले एक साथ पूरा राशन दिया जा सकता है बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल। कि अभी महीने हमारी का पूरा राशन दे दे? कल ही वीडियो अपलोड हुई है, हम रमजान के राशन जो भी होता है वो हम देते हैं, तो उसमें कहीं भी दे दें, जो आपका आगे पीछे कोई गरीब है उसको राशन घर में डलवा दें पूरे महीने का, कुछ ना जगह मिले तो हमें भिजवा असातिज़ा दीजिएगा। जी मैंने जी पूछना था कि जिनको फिदिया के पैसे दें या राशन डाल के दें, क्या वो रोजा लाजमी रखे या ना भी रखे फिर भी? नहीं, कोशिश तो आपको करनी चाहिए ना कि उनको दें, जो देखें जो आप रोजे का फिदिया दे रहे हैं वो तो किसी ऐसे शख्स को रोजा सहरी और इफ्तार करवाएं जो आपको पता हो कि वो सफेद पोश है और रखता है, ठीक है रखता ना? है। ज्यादा ठीक बेहतर है। है, नहीं तो ज़ाहिर है हम कई दफा किसी जमाने में जब हमें देने के लिए जगह नहीं मिलती थी, तो मुझे याद है मैं ईदी में भिजवा दिया करती थी, तो हमें क्या पता वो जरूरी तो नहीं है कि रमजान में ही उन पैसों को खर्च करें, कभी भी ठीक है। खाना पका के खिला सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करके एहतमाम से देंगी तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक नहीं है। तो ओके, ठीक जज़ाकल्लाह। है? जी जी। वाहिया की। अच्छा, ये भी हमारा हो गया, और कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है रमजान के आखिरी अशरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी दिनों की निस्बत इबादत में ज्यादा कोशिश फरमाते थे, तो आखिरी अशरे में बहुत ज्यादा इबादत करनी है, और आखिरी 10 दिन शुरू होते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहलो अयाल को भी जगाते। ये तो शायद हो गई। फिर 145 है, इसमें कहा जा रहा है आखिरी अशरा की तमाम रातों में जागने की फुर्सत ना पाने वालों के लिए लैलतुल कदर का भरपूर सवाब हासिल करने के लिए 2 अहम अहादीस, जी बताइए क्या है? जी, अगर आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं तो अगर आप इशा की नमाज तरावी पढ़ लें और उसके बाद बिल्कुल फजर की नमाज पढ़ लें, तो ये सारी रात जो है आपकी इबादत ही काउंट होगी। बिल्कुल, अगर आपके घर के करीब कोई मस्जिद है उसमें औरतों का तरावी का इंतजाम है तो जरूर जाइएगा, ठीक है? बाजमात का अजर मिलेगा। कई लोग घर में भी अपने घर के अगर किसी ने हिफ्स किया हुआ है या मोहल्ले में, तो उसके पीछे भी औरत भी हिफ्स किया हुआ हो उसने, तो उसके पीछे भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है? वो भी सही है, लेकिन मस्जिद में सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? ये इसका भी एहतमाम करना है इंशाल्लाह। और दूसरा तरीका यही है, ठीक है? जिसने नमाज इशा बाजमात अदा करने के बाद सुबह की नमाज बाजमात अदा की, तो सुबह की तो हम औरतें नहीं कर सकती, तो अल्लाह को तो पता ही है, तो एक कर ली बस, ठीक है? हाँ, घर में अपने घर की बच्चों को, फीमेल्स को साथ खड़ा करके पढ़ी जा सकती है इस नियत से, क्या ख्याल जी। है ना? ये किया जा सकता है। मसला नंबर 147, कसरत से तिलावत कुरान और इन्फाक फी सबीलिल्लाह फरमाते थे रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप भी नियत कर लीजिए, ठीक है? तिलावत की भी कसरत करनी है, अगर पढ़ाते भी हैं तो उसको भी ये नहीं करना जी रमजान में हमने, फर्ज करें हमारे ग्रुप्स में कुछ लोग तजवीद पढ़ाते हैं तो जी रमजान में हमें छुट्टियां चाहिए, नहीं, उसमें और ज्यादा आप फीडबैक दें, ज्यादा अजर मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? अच्छा जी, आखिरी हदीस एक और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे, लेकिन रमजान में जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप और भी ज्यादा सखी हो जाते। रमजान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला करते, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गुजरने तक उन्हें कुरान मजीद सुनाते, यानी दौरा कुरान इसका जरूर एहतमाम कीजिएगा, ठीक है? ये भी मसनून अमल है। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आपकी सखावत, रमजान की बात हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज हवाओं से भी ज्यादा
बढ़ जाया करती थी, कितनी ज्यादा हो जाती होगी, ठीक है ना। लैलतुल कदर में ये दुआ पढ़नी मसनून है, ठीक है, ये मैंने शायद रिकॉर्ड करके भी दी थी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ठीक है, इसको कसरत से पढ़िएगा आखिरी अशरे में। और क़याम के साथ साथ ये जितनी भी दुआएं हैं, ये वाली योगी या और सब कसरत से मांगनी चाहिए। रमज़ान में कुरान को तर्जुमा तफसीर से पढ़ना या सुनना चाहिए, जब क़यामुल लैल तवील करना चाहिए, ये अफजल है, ठीक है। और अगर तर्जुमा नहीं आता कुरान का, तर्जुमा और तफसीर, इसका भी एहतमाम करना चाहिए, कुछ ना कुछ हिफ्स करने की भी नियत कर लेनी चाहिए, ठीक है। और रोज़ एक पारे की तिलावत तो ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला बेहतरीन अमल की हमें तौफीक दे। मेरा ख्याल है हो गया हमारा। जी जी। हाँ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। अच्छा, एक सवाल ये है मेरा कि मर्द जी जो है घर में तरावी पढ़ा सकते और उनके बिल्कुल पीछे घर वाले पढ़ ले? बिल्कुल। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा उनका गुलाम था, तो वो कुरान खोल के तिलावत किया करते थे, ठीक है, तरावी पढ़ाते थे ना, और ये उनके जी। पीछे पढ़ा करती थी। ये एक हदीस तो आपने सुनी होगी ना, बड़ी मशहूर है ना। तो और कोई सवाल? जी नहीं मैम, नहीं। एक मेरा भी सवाल है। ये 8 जी और जी 20 तरावियों का बड़ा होता है, इख्तिलाफ पाया जाता है कि कोई कहता है 8 और कोई कहता है 20 पढ़नी चाहिए। ये अच्छा, देखें, अगर आप मस्जिद में कोई जा रहे हैं, हदीस जितनी, अगर वहाँ 8 पढ़ाई जा रही हैं 8 पढ़ के आ जाए, 20 पढ़ाई जा रही हैं 20 पढ़ के आ जाए, ठीक है ना। और अगर आप घर में जी पढ़ रहे हैं तो देखिए, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इज्तिहाद किया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रमज़ान में लड़के, वो हमारे बंटे होते हैं, उनके भी बंटे की तरह के गोलियां खेलते थे जमीन पे लकीरें डाल के। तो उन्हें उन्हें हुआ कि ये तो मतलब ऐसी ये रमज़ान ज़ाया कर रहे हैं, इसमें क़यामुल लैल कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये हुक्म दे दिया था कि ये जरूर 20 रकात तरावी पढ़ी जाएगी, तो कहा जाता है बहुत ज्यादा इस्लाम तब फैल गया था, कितने फतूहात हुई थी। कोई एक भी मुल्क, कोई एक भी मस्जिद ऐसी नहीं थी जब 20 तरावी ना पढ़ाई जाती हो, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आपको है कि नहीं मुझे 8 ही पढ़नी है तो 8 पढ़ लें, और 8 जी, से मैं ज्यादा जितनी मुझे पढ़ें, तो जितनी 20 ही पढ़नी तौफीक होती है कि, लेकिन काफी लोग ना कहते हैं कि नहीं जी 8 पढ़नी चाहिए, या 20 आप ज्यादा पढ़ रही हैं, 8 तो काफी देखिए, है। आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, अगर सहूलत से 8 पढ़ जी सकते हैं, मसनून अमल है, सल्लल्लाहु हमेशा 8 ही पढ़ा करते थे। लेकिन उनकी 8 तो हमारे 60 के बराबर भी नहीं होंगी ना, उनकी तो 8 इतनी जी खूबसूरत होती थी, बिल्कुल। लंबे लंबे जी क़याम होते थे। हम तो 8 हमारी ऐसी होती हैं, बस हमारी तो 20 भी पढ़ लें तो जी ये मेरे उतनी ख्याल बड़ी में तो हम फरोए मामलात होते हैं, इनके बारे में है ना ज्यादा मेरे डिस्कशन का नहीं होता। क्या कहती हैं आप? है ना, इनमें सवाब दोबारा तो आपको कहिएगा हर तरह थोड़ा। से आपकी, जी जी दोबारा कहिएगा। मैंने कहा ये फरोई मामलात कहलाते हम्म, हैं कि इनके बीच में ज्यादा डिस्कशन, हाँ जी, या जी वैसे बिल्कुल ये बिल्कुल सही डिस्कशन कहा होती आपने। है? हाँ, देखिए, कभी तबीयत खराब हो तो 8 पढ़ लें, कभी आपका दिल जी। ज्यादा कर रहा हो तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पढ़ाते थे, ये भी एक बड़ी बात है। इज्तिहाद किया जी था, जी उस जमाने में कोई भी 8 नहीं पढ़ता था, ठीक है, ये एक बिल्कुल कंफर्म बात है। तो 20 पढ़ लें, और जी 8 पढ़ेंगे तो भी मसनून अमल है, ज्यादा अच्छा है, पढ़ें। बिल्कुल। 20 पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ें, 20 से ऊपर भी पढ़ सकते हैं, जितना, क्योंकि आपने देखा ना, क्या है, जितना आप नवाफिल जितने पढ़ सकें, कोई मना तो नहीं है ना, कोई लिमिट तो नहीं है ये ना। क्या नहीं, आप सारी रात का क्या जिस तरह की मर्जी आप इबादत करें। हाँ, 8 पढ़ लें तो भी ठीक है, 8 से ऊपर आप जितना चाहें पढ़ लें। 8 के बाद दूसरा ऑप्शन में से 20, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और हमारे मुल्क में बहुत मशहूर भी है, तो 20 पढ़ लें, ठीक है जी। सही है, लेकिन ये ना जी कहें कि जी 20 पढ़ लिया तो बिद्दत हो जाएगी, या अब मजबूरी है घर में। आप नियत कर लें, आगे क़यामत के दिन पता चल जाएगा, अल्लाह ने कहा कि घर में किया था, क्यों किया था, तो आप कहेंगी कि मस्जिद नहीं थी या औरतों का इंतजाम नहीं था, तो अल्लाह कहेगा अच्छा फिर नहीं करनी थी। तो उस दिन देखी जाएगी, माफ, अल्लाह से तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे कि अल्लाह तेरी मोहब्बत में पढ़ ली थी, माफ कर दे। जी क्या ख्याल है ठीक है ना। बिल्कुल। वैसे भी अल्लाह तो ताला को जैसा आप गुमान करेंगे वैसा पाएंगे।
کہ آپ نے हाँ اپनी अच्छी बिल्कुल नीयत रखी होगी तो आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर मामलात रखेंगे बिल्कुल और पहला तो सवाब मैंने आपको यही कहा इंशाल्लाह मिलता मस्जिद रहेगा। ढूंढे, ना मिले तो फिर ऐसे कर लें, ठीक है ना। और देखें अगर किसी की तबीयत खराब है, बिल्कुल वो घर में ज्यादातर तकिए लगा के ही अपनी सारी इबादत करता है। आई मीन नमाज तो पढ़ लेता है लेकिन लॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग नहीं उससे होती, तो मस्जिद में बिल्कुल तो ना अकड़ के खटे हो बैठना पड़ता है। सकते। किसी का प्रॉब्लम है तो वो फिर मस्जिद है तो भी घर में इस नियत से पढ़ रहा है कि मेरा वहाँ प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वहाँ एक दिन में मैं फिर अस्पताल चला जाऊंगा, तो वो घर में पढ़ ले। अपने अपने मसले भी तो होते हैं ना लोगों जी के, ठीक है। तो आप कर लेनी है तो नहीं तो एटलीस्ट ये तो कबूल हो जाएगा ना कि आपने इबादत कर ली, सही है। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल। चलें जी, कोई सवाल या बस अब करते हैं दुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताज़ा। जी जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी कहिए। उस्ताज़ा जैसे आपने भी फरमाया कि मस्जिद आपके घर के करीब है और उसमें इंतज़ाम भी नहीं है तो आप घर में तरावी पढ़ लें। तो तरावी नहीं, मेरा अच्छा तरावी, ठीक है ठीक है, जी 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 तरावी नवाफिल ना, तरावी, हाँ जी, ओके। सॉरी ये आपने इत्तिकाफ के लिए कहा था। तो मेरा यही सवाल है कि जैसे मेरे घर के नज़दीक जो मस्जिद है लेकिन मस्जिद में औरतों का इंतज़ाम नहीं है तो मैं तरावी फिर घर में पढ़ लेती हूँ। तो तरावी के हाँ लिए हाँ मैं बिल्कुल। तरावी के लिए मैं क्योंकि शौक बहुत है कि कुरान ख़त्म हो, तो मैं क्या हाथ में मैं क्योंकि कुरान उठा बिल्कुल के छोटा मेरे पास है, मैं हाँ उठा के बिल्कुल ये बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं सिपारा ख़त्म कर लूँ उस तरावी के अंदर बिल्कुल सही आपके सही है। साथ में। उसके लिए तो जी, उसके लिए आप थोड़ा ये सा एहतमाम कर लें, स्टैंड ले लें या कोई कुर्सी जी, रख जी, मैं लें, जी, जी, ऐसे ही टेबल है। रख लें। मैं ओके गुड, अपनी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ कि मैं अपने सही, सारे बेड साइड माशाल्लाह, के पिलोस की 2-3 गुड, पिलोस ऐसे रख देती हूँ जिसपे कुरान मेरा पॉकेट मतलब वो छोटा कुरान आ जाता है जो मक्का का कुरान है और फिर मैं उसको बिल्कुल लेके सही है। तिलावत करती हूँ। तो मेरा अमल सही है ना, क्योंकि बहुत से हाँ नहीं, हम मैं भी तकियों पे रख के करती करती रही हूँ ये इस तरह से ना, और और मतलब कर और आप मेरी कर सकते नज़रें हैं। कोशिश होती है कि मेरी नज़रें जो हैं वो सजदे की जगह पे रहें, वो जी इधर-उधर बिल्कुल, ना हो। ये वही हदीस है ना जो मैंने अभी बताई थी कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो उनका गुलाम था, वो कुरान खोल के तलावत करता था, तरावी की नमाज पढ़ाता था और आप सुनती थी कान की आवाज, तो जो पढ़ता था उसकी भी तरावी हो जाती थी, वो तो खोल के पढ़ रहा होता था ना, ठीक है। जी, वो खोल के पढ़ता था, उसको हिफ्ज नहीं था, वो खोल के जी, पढ़ता जी, था जी। तो उसकी तरावी हो जाती थी। आई मीन वो कुरान पूरा खत्म करता था पूरे रमजान में। जी, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल मैम बस हो एक गया। सवाल और है जी, जी 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 सुन्नत जरूर है जरूर। तरावी या नफल है? इसको नियत नफल की करेंगे या सुन्नत की? क्या चीज तरावी? जी दो तरावी रुकात नवाफिल ये दो क्यामुल जी 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 क्यामुल का कह जी रही हैं? जी क्यामुल जी तो तरावी की नफली नियत होता है ना। हाँ देखिए ये जी। नफली और ये ये नफल नफली है, ठीक है। तरावी भी नफल है क्यामुल जी, नफली तरावी नमाज क्यामुल है लिया। देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जी। ये जरूरी नहीं है कि आप तरावी जो है वो इशा की नमाज के बाद पढ़ें। अगर घर में पढ़ रही हैं, मस्जिद में तो मजबूरी है ना, मस्जिद में जी मजबूरी है कि उस वक्त आप दोबारा तो नहीं मस्जिद जाएंगे ना आधी रात को उठ के, पाकिस्तान में या इंडिया में। सऊदी अरब में तो चलो माशाल्लाह जी इंतजाम है, यहाँ तो ऐसा कोई इंतजाम नहीं है ना। तो आपके पास मजबूरी होती है कि आप उस वक्त ही शुरू हो जाते हैं वहां तरावी पढ़नी इशा की नमाज के साथ, ठीक है ना। अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो सबसे जी अफजल वक्त है कि आप सोकर उठें, तहज्जुद से वो सॉरी सहरी से बहुत पहले उठ जाएं, 1 घंटा पहले उठ जाएं, 1.5 घंटा पहले उठ जाएं, वो सबसे अफजल वक्त है। क्यामुल लैल का मतलब ये तरावी और क्यामुल लैल अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही क्यामुल लैल होता है जिसको आप कभी तहज्जुद कह देते हैं, कभी आप तरावी कह देते हैं, कभी आप कुछ और कह सकते हैं, नवाफिल कह लेते हैं। कोई कई लोग कहते हैं हम सोकर नहीं उठ सकते, तो वो पहले पढ़ लेते हैं, वो भी तहज्जुद ही होता है, लेकिन वो उसको तहज्जुद समझते ही नहीं है, बस कहते हैं हमने पढ़ तो लिए, पता नहीं अल्लाह कबूल करे ना करे, तो उसको वो नवाफिल कह देते हैं। लेकिन ये सब क़यामुल लैल जो है ना, ये आप सबसे अफजल वक्त तो तहज्जुद वाला है, ठीक है जी। ये चीज अच्छा क्लियर जी हो गई है, सही है। ये यानी अच्छा आप इशा क्लियर हो की गया। मैं नमाज तो पढ़ के तरावी के सोच जी जी, मैं इशा तो की नमाज तरावी के पढ़ के बाद फिर पढ़ती रही हूँ तहज्जुद भी।
हाँ नहीं, दोनों चीजें हम पढ़ते रहे हैं, वो अच्छी बात है, दोनों पढ़ लें। सही, अच्छा किया आपने ये भी जी बता दिया कि हम दोनों पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई दोनों नहीं पढ़ सकता, बीमारी है, थकन है, या बुढ़ापा है, कुछ भी जी है, तो वो फिर उसने एक दफा ही पढ़ना है, बस एक दफा ही पढ़ना है, ठीक है ना? ठीक तो वो फिर ठीक है जी। अगर कर सकता है, उठ सकता है जल्दी, तो फिर वो सहरी में जल्दी उठ के पढ़ ले, वो सबसे अफजल टाइम है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर होगी जी कि तरावी जी और क्यामुल बिल्कुल लैल अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही क्यामुल लैल ही को तरावी कह देते हैं रमजान में। ठीक है जी। अच्छा, मेरा सवाल जी ये है कि तरावी के बाद वितर पढ़े जाते, और फिर जी सहरी में जब उठ रहे हैं तो हम नफिल 2 पढ़ ले, 4 पढ़ ले, तो वितर छोड़ने जरूरी है या नहीं? वो छोड़े जो रेगुलर है, जो बिल्कुल ये नहीं करता कि कभी तहज्जुद पढ़ा कभी छोड़ा, तो वो फिर वितर तो फर्ज है, वो छूट जाएंगे। तो जो बिल्कुल ये नागा नहीं करता, बहुत रेगुलर हो गया उसकी, अल्लाह खुद ही आंख खोल देता है, वो ना उठना चाहे तो भी उठता है, और कभी कितनी भी तबीयत खराब हो वो कहता है नहीं पढ़ना, और फिर बेचैनी इतनी लगती है कि उठ के पढ़ ही लेता है, वो रह ही नहीं सकता तहज्जुद के बगैर। ठीक है, तो ऐसा शख्स छोड़ दिया करे, वो तहज्जुद के बाद वितर पढ़े। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सही है, जज़ाकिल्लाह। भैया की अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा मेरा ख्याल है एक सेशन रह गया है ना, इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम व व रहमतुल्लाह।